الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر دارالعرفان منارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جہاں پر سالانہ اجتماع کے حوالے سے صحبت شیخ کا سیشن جاری ہے، اور اسی سیشن کو ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے۔ اس وقت یہاں پر بہت سارے سالکین موجود ہیں جو حضرت صاحب سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سوالات میرے حوالے کر دیے ہیں، اور شیخ سلسلہ جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے اجازت دی کہ ہم اس سیشن کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس آج بھی، اور سلسلہ سوالات کا شروع کرتے ہیں۔ احمد نواز آسٹریلیا سے لکھتے ہیں کہ بعثت نبوی سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے تھے، لیکن اس وقت قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، تو پھر آپ کون سی عبادت کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے بہت بنیادی بات پوچھی ہے، اور میرے خیال ہے بہت کم لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے۔ نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے، انبیاء تخلیقی نبی کیے جاتے ہیں، اور نبی دنیا میں نبی ہوتا ہے، نبی وصال کے وقت نبی ہوتا ہے، قبر میں نبی ہوتا ہے، حشر میں نبی ہوگا، جنت میں نبی اپنی نبوت کے ساتھ ہوگا۔ نبی ہونا اور بات ہے، اور مبعوث ہونا ایک دوسری بات ہے۔ صحیح۔ مبعوث ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت، جیسے آپ آج انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹیویٹ کر دیا کسی چیز کو، اس وقت وہ کار نبوت پہ اللہ کے حکم سے لگ جاتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کا حال قبل از نبوت جو ہوتا ہے اسے علماء حق ولایت نبوت کہتے ہیں، نبی کی ولایت۔ اور وہ بھی صرف خاصہ نبی کا ہوتا ہے، کوئی ولی اللہ ولایت نبوت نہیں پا سکتا۔ ولایت نبوت انبیاء کے لیے ہوتی ہے جو قبل بعثت، یعنی ایک ان کے قلب اطہر کا تعلق رب العالمین سے قائم رہتا ہے۔ اس لیے حضور کی قبل از بعثت زندگی کو آپ کی صداقت پر دلیل قرار دیا قرآن نے۔ مشرکین سے آپ نے فرمایا کہ میں نے تو عمر بسر کی ہے، میری عمر پر کہیں، میری زندگی پر کہیں انگلی رکھ کے دکھاؤ، کہیں میں نے غلطی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، زیادتی کی ہے۔ یعنی وہ جو عصمت نبوت اور ولایت نبوت ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کریم سے محو رہے، اس طرف مصروف رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں غار حرا میں تشریف لے جاتے، متوجہ اللہ رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، یا جسے آپ مراقبہ کہہ لیں، متوجہ اللہ ہونا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ذکر قلبی اور مراقبہ جو ہے یہ قبل نبوت بھی حضور فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مخلوق سے کٹ کر صرف خالق سے رابطہ رکھنا، تو یہ ان کے مزاج کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ تشریف لے جاتے تھے، مہینوں بیٹھے رہتے تھے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے اور ایس ایم ایس کر دیجئے اس نمبر پہ۔ نمبر میں دوہرا دیتا ہوں، 0333 49
555021 اس نمبر پر آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ای میل کے ذریعے آپ ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے، almurshid313@hotmail.com۔ ناظرین محترم، یہ جو سالانہ اجتماع اس وقت یہاں پر جاری ہے، یہ 22 جون کو ختم ہوگا، اس کے بعد اعتکاف کا ایک اجتماع یہاں پر شروع ہوگا، اور یہاں پر مہینے میں جو پہلے مہینے کی پہلا ہفتہ اور اتوار، یہ 2 دن ہوتے ہیں، اس میں بھی ہر مہینے یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اور اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو بڑا آسان سا راستہ ہے کہ آپ چاہے لاہور سے آئیں، چاہے آپ راول پنڈی سے آئیں، کلر کہار بہت مشہور جگہ ہے، یہاں پر آپ تشریف لائیں، اور کلر کہار سے خوشاب کی طرف ایک راستہ نکلتا ہے، خوشاب روڈ پہ آپ صرف 25 کلومیٹر آگے آئیں گے تو دارالعرفان منارہ کا بورڈ آپ کو نظر آ جائے گا۔ منارہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں سے تھوڑا سا پہلے دارالعرفان منارہ ہے، یہاں پر آپ تشریف لائیے، اور یہاں پر روحانی تربیت کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے، اور آپ بھی اس میں شامل ہو کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت جی، ایک سوال آصف امین ہے میاں والی سے، یہ پوچھتے ہیں کہ جی ایک مومن کی زندگی میں دینوی ترجیحات کس حد تک ضروری ہیں؟ الحمدللہ لفظ مومن ہی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا دین کے نظریات پر اور احکام پر یقین ہے۔ مومن سے مراد یہ صحیح۔ تو مومن کی زندگی بسر ہی دین کے مطابق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دونوں میں سے ایک طرف نقصان ہوتا ہے۔ آپ اگر دنیا کمانا چاہتے ہیں، اس طرف مصروف ہو جاتے ہیں تو آخرت کا دین کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ اگر کلی طور پر دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم مسلط اندیشی سے کام لیتے ہیں کہ دنیا کے نقصان سے بھی بچ جائیں، پھر ادھر تھوڑا کچھ ادھر ہو جائے کچھ ادھر، تو دونوں طرف نقصان ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ دین کی طرف نقصان نہیں ہونے دیتا۔ صحیح۔ کیونکہ دین نام ہے پوری زندگی کے ٹائم ٹیبل کا، پورے عقائد سے لے کر کردار اور اعمال تک کا۔ تو مومن کی ترجیح تو ہر عمل میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں حلال ہو، پاکیزہ، ہر عمل میں ترجیح دین ہو، اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی گزرتی ہے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے محمد گلزار کراچی سے، یہ لکھتے ہیں جی کسی بھی جرم کی سزا دینے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ مجرم آئندہ یہ جرم نہ کرے، اور دوسری کہ باقی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن سزا کیوں دی جائے گی، جبکہ اس دن کے بعد نہ تو کوئی نصیحت پکڑے گا اور نہ کسی کو عبرت کی ضرورت ہے؟ اصل بات یہ ہے، بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ دنیا دار عمل ہے، یعنی یہاں ہم نے عمل کرنا ہے۔ آخرت دار جزا ہے، اس عمل پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے آخرت میں ہمیں وہ بھگتنا ہے۔ صحیح۔ تو قیامت کو لوگ اپنے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ بھگتیں گے، آپ اسے سزا کہیں یا انعام کہہ لیں۔ ایک بندہ دنیا میں ایندھن جمع کرتا رہا، آگ بھڑکاتا رہا، یہ دار عمل ہے، وہ بھڑکا رہا ہے۔ دار الجزا میں جب جہاں اعمال کا بدلہ ملنا ہے وہاں جائے گا تو خود ہی جلنا پڑے گا۔ اب اسے آپ سزا نہ کہیں، اس کے عمل کا نتیجہ کہہ دیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے نا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے آپ کے ساتھ خود زیادتی کرتے، ہم نے ان سے زیادتی نہیں کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دوزخ میں پھینک دیے، یا نہیں، یہ زندگی بھر محنت کر کے دوزخ میں گئے۔
تو آخرت دار الجزا ہے، وہاں عبرت کی یا نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. عبرت جس نے حاصل کرنی ہے، یہاں قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات موجود ہیں. اس کے بعد جو کچھ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ آخرت کے نتیجہ نہ رکھیں تو دنیا میں نیک لوگ تو تھوڑے ہیں، پھر تو بدکار جیت گئے. دنیا میں انہوں نے موج کر لی، ظلم کر لی، آخرت میں کوئی پوچھے گا ہی نہیں. صحیح. تو آخرت میں سزا عبرت کے لیے یہ سزا نہیں ہے، اسے سزا نہ کہا جائے، اسے ان کے کردار کا نتیجہ کہا جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک آدمی سروس پہ جاتا ہے، باہر ملک چلا جاتا ہے، پیسے بھیجتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے. اب جو واپس آتا ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے. اب وہ جہاں بھیج رہا ہے، جب کئی دفعہ ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے، وہاں زیرو ہوتا ہے، اگلے کھا جاتے ہیں. تو اسے کہاں سے ملیں گے؟ بھوکا رہے گا. آخرت ہمارا حقیقی گھر ہے، یہاں ہم آئے ہیں وہاں کے لیے کمائی کرنے کے لیے، یہاں سے کر کے بھیج رہے ہیں. اب کیا بھیج رہے ہیں؟ واپس جائیں گے تو بھگتنا پڑے گا. صحیح صحیح. حضرت جی ایک اور اسی طرح کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سائمہ ریاض ہیں راول پنڈی سے، یہ کہتی ہیں کہ ہم تمام عمر لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کو یہ برا نہ لگے، فلاں نہ جانے کیا ریئیکٹ کرے. اس ڈر میں زندگی گزر جاتی ہے. ایسے میں دل چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو ہمیں ہر حال میں قبول کرے، ہم جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، وہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو اللہ کریم جو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس سے بھی ڈرنے کا حکم ہے. وہ خود فرماتا ہے کہ ڈرو اللہ سے. گویا اللہ تعالیٰ سے بھی وہی ڈر جو اس کے بندوں سے ہے. بڑی مزیدار بات ہے. بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کردار پہ بڑی کڑی نظر رکھتا ہے، گفتار پہ بھی، عمل پہ بھی. اور وہ چاہتا ہے کہ کہیں کوئی بھی اس پہ ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ اس کے باوجود ساری زندگی لوگ ناراض ہی رہتے، یعنی آپ کبھی راضی نہیں رکھ سکتے لوگ. اگر یہ جو ہماری کوشش ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو، اس کو ہم اللہ کی طرف کر لیں، اپنے کردار پر یہ نظر رکھیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ میرے کردار سے خوش ہو، تو پھر یہ ڈر نکل جاتا ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے، جو جس کا جی چاہتا ہے کہتا رہے. صحیح. بزرگان دین کے حالات پڑھے ہیں میں نے. ایک بزرگ بہت بڑے وقت کے اپنے شیخ تھے، صوفی تھے، اللہ کی کروڑوں رحم تھے ان پر. تو انہوں نے کہیں جلسے میں تقریر کی. تقریر کے بعد آ کر احباب میں بیٹھے تو کسی نے آ کر کہا، تفرقہ بازی تو ہر جگہ ہے، وہ جی دوسرے فرقے طبقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، آپ کے بارے کہہ رہے ہیں. انہوں نے اطمینان سے سنا. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب تو میں مسلمان ہوں. تو جب اللہ سے رابطہ ہو جائے، اور یہ ڈر، چونکہ اردو کا دامن تنگ ہے. صحیح. عربی نے لفظ تقوی استعمال کیا ہے، واتقوا اللہ. اس کا ترجمہ ڈر کر دیا گیا. ڈر کئی قسم کا ہوتا ہے. دشمن سے ہم ڈرتے ہیں، نقصان پہنچانے والے سے، ڈاکو سے ڈرتے ہیں، موذی جانور سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں مطلب. اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ کا کسی سے بہت قریبی تعلق ہو، تو کام کرتے وقت آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ وہ مجھ سے خفا ہو جائے، اس تعلق میں بال آ جائے. صحیح. اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں. صحیح. تو اللہ سے ڈرنے کا جو ہے کہ اللہ سے آپ کی ریلیشن ایسی ہو، آپ کا تعلق، رابطہ اللہ کریم سے ایسا ہو کہ بات کرتے وقت، کام کرتے وقت فوراً گھنٹی بجے کہ کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے کہ اللہ خفا ہو جائے، ایسا کام نہ کرو کہ اللہ یہ ڈر مراد ہے. وہ ڈر جو عمومی ہمیں لوگوں سے ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. وہ نہیں ہے. بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. حضرت جی سوالات اور بھی بہت سارے ہیں. ناظرین محترم ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہم اس وقت دارالعرفان منارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. حضرت جی، ایک اور بڑا اہم سوال کہ یہ ہیں وسیم نذیر ہیں فیصل آباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ علماء حق نے علم کے جو 4 حصے بتائے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، ان کی وضاحت فرما دیجیے. شریعت ایک زندگی کی میزان ہے، ٹائم ٹیبل ہے، ایک پروگرام ہے فار دا ہول لائف جو اللہ نے عطا فرمایا، قرآن کریم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، حدیث شریف میں موجود ہے. اب اس کے ساتھ طریقت یہ ہے کہ یہ صرف محض ایکٹنگ نہ کی جائے کہ ہم یہ کہیں، اس میں دل کا خلوص بھی شامل ہے. صحیح. جو عمل آپ کرتے ہیں کرنا شریعت کے مطابق ہے. صحیح. اس میں جو دل کا خلوص شامل ہو جائے گا تو یہ طریقت ہو جائے گی. محض ایکٹنگ نہ ہو بلکہ دل سے کیا دل سے کرے. یہ اب جب دل سے کرے گا تو معرفت. اچھا، معرفت پہ. معرفت یہ ہے کہ کیفیات اسے محسوس ہوں گی. صحیح. معرفت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہچاننا. بالکل صحیح. جب خلوص دل سے نیک عمل کرے گا تو گناہ کی کڑواہٹ فیل کرے گا، نیکی کی لذت محسوس کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اسے نیکی کی لذت محسوس ہو تو یہ معرفت ہے. کیا بات. اور جب اس کا دل واصل باللہ ہو جائے اور ہمہ وقت دل میں اللہ کی حکومت قائم رہے اور وہ ایسے زندہ ہو گویا اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھنا اور بات ہے اور دیکھنے کی کیفیت اور بات ہے. صحیح. ہمارا بعض بندوں سے بھی یا بیٹے سے، بیٹی سے، اولاد سے، بیوی سے بھی یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تمہاری شکل میرے سامنے ہوتی ہے. صحیح. ایک محبت کا درجہ ہے. یہ درجہ جب اللہ کریم سے ہو جائے اور وہ سمجھے میں جہاں بھی ہوں میرا اللہ میرے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ انک ترا ہو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ حقیقت ہے. اب کم از کم یہ ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ معرفت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی عظمت کی پہچان معرفت ہے اور اللہ کے روبرو ہو جانا ایک کیفیت ہے جو حقیقت. یہ حقیقت ہے. بہت بہتر انداز میں ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. محمود صاحب ہیں، یہ بھی گوجرا سے ہیں، فیصل آباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ جی تجلیات باری تعالیٰ دل میں سماتی ہیں یا کہ اللہ کریم ذاتی اعتبار سے دل میں سماتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. کیا دوسرا ان کا شاید اس سے لنک ہے، سوال ہے کہ کیا صوفیہ کو کشف قبور ہو سکتا ہے؟ اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ 2 سوال ہیں شاید الگ الگ. حدیث قدسی ہے لا یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب و عبد المومن. زمین و آسمان مجھے نہیں سما سکتے لیکن بندے مومن کا دل سما سکتا ہے. اب اس کا مطلب جو پہلے ہم کہہ چکے معرفت و حقیقت کی بات جو گزر چکی ابھی یہ ادراک حقیقت جب ہوتا ہے تو ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. صحیح. ہر ایک کی اپنی نظر ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا لباس وغیرہ نظر آ رہا ہے لیکن شاید کسی اور کو مجھ سے زیادہ واضح نظر آ رہا ہو. شاید کوئی ایسے بھی بیٹھے ہوں جنہیں مجھ سے کم ایک ہیولا سا کھڑا نظر آ رہا ہو. اپنی اپنی نگاہ ہے نا. اپنے اپنے دل کی کیفیت اور دل کی وسعت اور نورانیت ہے، اس کے مطابق اس میں تجلیات باری سماتی.
سبحان اللہ. ہر دل میں ایک سی نہیں ہوتی، اپنا اپنا دل ہے، اس کی استعداد ہے، اس کا خشوع و خضوع اور خلوص ہے، اس کے مطابق اسے جو لفظ حقیقت گزرا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقتاً اللہ کی عظمت کی پہچان ہو جائے. سبحان اللہ. اس سے انسان کے علاوہ ساری مخلوق آری ہے، انہیں یہ باقی کسی فرشتوں تک کو یہ جرت دی نہیں گئی کہ وہ معرفت کی طرف نظر اٹھائیں. یہ صرف انسان کی خصوصیت. سبحان اللہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کریم سارے کے سارے اس کے دل میں سما گئے. وہ تو اللہ تو محدود نہیں ہے، لامحدود شان ہے اس کی. حدود جس کی ہوں وہ مخلوق ہوتا ہے جو سما جائے کسی چیز میں. اس کا مطلب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حقیقت نصیب ہو جاتی ہے. صوفیاء کو کشف قبور بھی ہوتا ہے اور بہت سے مشاہدات زندوں مردوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا کچھ نہیں. کیا اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے. یہ از قسم ثمرات ہے، کسی کو دے دے. صحیح، یعنی کہ یہ اس کی عطا ہے، محنت کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کے لیے محنت کرنا شرک ہے. شرک ہے. شرک. اللہ کے سوا کسی کام کے لیے عبادت کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے، چونکہ عبادت خاص اس ایک کا حصہ ہے. صحیح. اس کی رضا کے لیے کی جائے. کسی دوسرے کام کے لیے آپ عبادت کریں گے تو یہ شرک فی العبادت ہوگا. عبادت میں آپ نے دوسرے کو شریک کر لیا، اب وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اچھا حضرت جی، یہ کشف تو ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور کشف کا جو مطلب ہم عام فہم میں لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو جاننا ہے، ایسی چیز کو جو چھپی ہوئی ہے، پردہ ہٹ جانا. تو پھر اگر یہ سبجیکٹ ہے پورا اور اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تو پھر یہ شرک ہے کیا؟ نہیں. اس کے حصول کے لیے نمازیں پڑھنا یا وظیفے پڑھنا یا عبادت کرنا وہ شرک ہے. وہ شرک ہے. اس کو جاننا. اب یہ کشف یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے. اسی گاؤں کے باہر جنگل میں کنواں تھا، اس میں پھینک دیے. وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، لے گئے. مصر میں نیلام ہو گئے، جیل میں چلے گئے، پھر حکمران بن گئے. کوئی پتہ نہیں یعقوب علیہ السلام کو کوئی کشف نہیں. صحیح. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاں انہیں یہ پتا تھا کہ زندہ ہے. وہ ان کا جو خواب تھا کہ میں نے سورج چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھے تو آپ نے تعبیر فرمائی کہ اللہ آپ کو عظمت عطا کرے گا اور تعبیر کا علم عطا فرمائے. قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا. تو آپ کو یقین تھا کہ زندہ ہے، وہ خواب کی تعبیر سچ ہوگی. کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. اب جب ان کے بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہو گئی اور سارا واقعہ بیان ہو گیا اور بھائیوں نے معذرت کر لی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جاؤ، مصر کی حکومت میرے پاس ہے، اپنے بال بچوں کو سب خاندان کو یہاں لے آؤ، اور میرے والد کی نظر جاتی رہی ہے تو یہ میرا کرتا لے جاؤ، اس حبوب قمیصی میری قمیص لے جاؤ، ان کی آنکھوں پہ ملو، انشاءاللہ آنکھیں درست ہو جائیں. سبحان اللہ. ولما فصلت العیر، وہ قمیض والا قافلہ جب مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد یوسف، یار آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی یوسف تو وہ منظوم کیا مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسے پرسید گم کردہ فرزند کہ اے روشن گہر پیر خرد مند. وہ جن بزرگوں کا بیٹا گم ہو گیا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ دانا تر اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. مصرش بوئے پیرہن شمیدی، مصر سے کرتے کی خوشبو آپ نے سونگ لی، چرادر چاہے کنا نشنتی دی. آپ کے گاؤں کے کنویں میں پڑا رہا، وہاں کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ. تو انہوں نے فرمایا بگفتہ والے ماں برکے جہان است. ہمارا حال ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان میں بجلی چمک جاتی ہے تو ساری زمین روشن ہو جائے. دمیں پیدا دمیں دیگر نہان است. کبھی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، کبھی کچھ بھی دکھائی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، کبھی تو ہم عرش الہی کی سیر کر رہے ہوتے. گہے پر پشت پائے خود نہ بینے، کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی. اللہ. تو کشف سے یہ ہے کہ جو چیز وہ دکھانا چاہتا ہے جب دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، جس چیز کو نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں دکھاتا. یہ صریحاً اس کی عطا ہے، وہ جس پہ عطا کر دے.
اور جس پہ یہ بھید کھول دے. حضرت جی کچھ ہمارے دوست ہیں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں. حضور اجتہاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اجتہاد کے بارے میں ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کو مکمل طور پہ ان میں اتفاق نہیں اور وہ ان میں کنفیوژن کا شکار ہیں. مثلا آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ ٹیلی فون کے اوپر یا ویڈیو لنک کے اوپر نکاح کے اوپر دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. چاند دیکھنے کے اوپر کمیونیکیشن فاسٹ ہونے کی وجہ سے اس پہ بھی آج تک اختلاف پایا جاتا ہے, کسی ایک جگہ پہ وہ متفق نہیں ہے. لباس پہننے کے اوپر کہا جاتا ہے اس میں نماز ہوتی ہے, اس میں نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے کیا اجتہاد کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو روٹینز آتی ہیں, جیسے کہ سفر میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص فاصلے کے آگے سفر کرو گے تو روزہ واجب نہیں ہے, لیکن اب تو طریقہ کار بدل چکا ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ یہاں پہ نہیں ہے کہ ساروں کو ایک متفقہ رائے مل سکے کہ ہاں یہ جو چیزیں آج کل کے دور میں جدید دور میں ہیں ان کو اسلام کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ اختلافات اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, اختلافات لوگوں کے مزاج کی وجہ سے. یہ دور اپنی ساری ترقی کے باوجود انسان اور انسانیت کو تنزل کی طرف لے گیا ہے. آپ کبھی غور فرمائیں, انسانی تہذیب کمال پر, اوج کمال پر تھی عہد نبوی. آج مشینی دور میں اور برقی دور میں اور مواصلاتی نظام کے اس دور میں آج لوگوں کی تہذیب وہ ہو گئی ہے جو جانوروں کی ہے. یعنی ہر چیز نے ترقی کی, تہذیب انسانی تنزل میں چلی گئی. آج آپ کا سارا ویسٹ برنا کیوں رہتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جانور کوئی کپڑے پہنتے ہیں, جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تہذیب جدید جو ہے انسانیت سے جتنی وہ اللہ کے رسول سے, دین سے دور ہوئی, اتنی انسانیت سے بھی دور چلی جاتی. تو آج کی تہذیب قابل فخر نہیں ہے, وسائل قابل فخر ہیں, لیکن جسے آپ تہذیب کہتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں ہم جوان تھے تب بھی یہ گانے بجانے والے لوگ انہیں کنجر اور کنجریاں کہتے تھے. اب اچھے شریف گھرانوں کی بچیاں ٹی وی پہ ڈانس کر رہی ہیں اور وہ سٹار ہو گئی ہیں. یعنی کتنی تہذیب انسانی بدلی کے کنجر سٹار ہو گئے. تو تہذیب تنزل میں چلی گئی نا, برائی اچھائی نظر آنے لگ گئی. یہ ایک عام مثال ہے, میں کسی پہ طنز نہیں کرتا, اللہ معاف فرمائے, میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, میں ایک عام مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب رہی بات اجتہاد کی, تو اجتہاد کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ لا ہو جو متقدمین مجتہدین کے ارشادات میں نہ ملتا ہو, تو کوئی بندہ اس پائے کا ہو جو قرآن کی ہر آیت کا نزول, اس کا مفہوم, اس کی وہ تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس کا وہ معنی جس پر صحابہ نے عمل کیا, حدیث شریف کی روایات, حدیث کی صحت سقم, ان سب چیزوں سے آگاہ ہو, فقہ کی پوری تعلیم رکھتا ہو, اور پھر کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ اس کا حل پہلے نہیں ہے, تو وہ اس کی پہلے عہد میں کوئی مثال ڈھونڈتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا کام فلاں عہد میں ہوا تھا, اس کا علماء نے یہ راستہ نکالا تھا, یہ اس سے ملتا جلتا ہے, لہذا اس کا یہ راستہ بنتا ہے. اسے اجتہاد کہتے ہیں. اس سے کسی نے منع نہیں کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ مجتہد اجتہاد کرے, ہر بندہ رائے دینا شروع ہو جائے تو وہ تو صحیح نہیں. اور لوگوں میں اختلاف بیٹا لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے. انسانیت تنزل میں چلی گئی ہے. تو آپ نے جانوروں میں کبھی اتفاق دیکھا ہے؟ کتا کتے سے لڑتا ہے, بیل بیل سے لڑتا ہے, ہرن سے. میں تو جب دیکھتا ہوں وائلڈ لائف تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان جب تہذیب جانوروں سے حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ وہی آئے گی کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے دستوں کا ریباں ہوگا. آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. ناظرین محترم, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں یہیں دارالعرفان منارہ سے پیش کریں گے. تب تک کے لیے منور عتیق کو اجازت. اللہ حافظ.
لا